شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ ایسے میں کراچی سے دور اس چھوٹے سے گاؤں میں سورج غروب ہونے کا منظر بے انتہا حسین تھا۔ اپنے گھر کی چھت پر کھڑی زینب سر اٹھائے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ ایسے اس قدر حسین منظر اپنی طرف اٹریکٹ کرتے تھے۔ وہ آسمان کو چھونے کی خواہش رکھتی تھی۔ ہوا کے دوش پر اس کے سنہرے بال لہرا رہے تھے۔ نیلی آنکھوں میں کاجل کی لکیر تھی، سرخ اور سفید رنگت گال پر چمکتا اس کا کالا تل۔ زینب کہاں ہو بیٹا؟ ہمارے ابا آنے والے ہیں۔ اماں کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر نیچے جانے والی سیڑھیوں کو دیکھا اور پھر دوپٹہ سر پر جمائے وہ سیڑھیاں اترتے سب سے آخری سیڑھی پر بیٹھ گئی۔ اماں تم ابا سے بات کرو نا۔ اس کی بات پر زلیخا بیگم نے سر ہلایا۔ کیوں ضد کر رہی ہے زینب؟ تجھے پتا ہے نا تیرے ابا کبھی تجھے شہر نہیں بھیجیں گے۔ بس جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا۔ ویسے بھی کلیم کے گھر والے شادی کی تاریخ مانگ رہے ہیں۔ تیرے ابا سوچ رہے تھے تیری شادی کر دیں۔ خدا کے لیے اماں، میرا ایک ہی تو خواب ہے اور وہ ہے آگے پڑھائی کرنا۔ میں نے انٹر تک اتنی محنت کی ہے، میں اب آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ تیرے ابا نہیں مانیں گے زینب۔ یہ سارے خواب شہر کی لڑکیوں کے لیے ہوتے ہیں، ہم گاؤں کی لڑکیوں کے لیے نہیں، اور عورتوں کے لیے کوئی خواب نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا کام شادی کرنا ہے، بچے پالنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے تجھے؟ اور گھر سنبھالنا ہے۔ تو میں کب منع کر رہی ہوں شادی کرنے سے؟ کروں گی نا میں شادی، جہاں ابا بولیں گے وہاں کروں گی۔ مگر اماں، میرا ایک خواب تو پورا کرنے دو مجھے، بس 2 سال کی تو بات ہے۔ وہ ان کے ہاتھ تھامے ان سے درخواست کر رہی تھی۔ زینب تو میرے لیے بڑی مشکل کھڑی کر دیتی ہے۔ دیکھ تیرے ابا تو مان جائیں، پر کلیم کا کیا؟ اس کے گھر والوں کا کیا؟ یا خدا، اماں پہلے تم کہہ رہی تھی کہ ابا کا مسئلہ ہے، اب کلیم کا مسئلہ آ گیا، پھر اس کے گھر والوں کا مسئلہ، پھر کہنا گاؤں والوں کا مسئلہ۔ مطلب مجھے اپنا خواب پورا کرنے کے لیے پورے گاؤں کے آگے جواب دہ ہونا ہوگا۔ دیکھ زینب، زبان چلانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں بات کروں گی تیرے ابا سے، اگر وہ مان گئے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو تجھے صبر کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس گھر میں تو خواب دیکھنا بھی جرم ہے۔ انہیں کہتے وہ کمرے میں آ گئی۔ اس گھر کے مالک عبدالرحمن تھے، جہاں وہ اپنی بیوی زلیخا اور اپنے بچوں صوبیہ، زینب اور احمد کے ساتھ رہتے تھے۔ صوبیہ شادی ہو کر دوسرے گاؤں گئی تھی، جبکہ احمد ابھی اسکول میں تھا۔ زینب کو اس کی خواہش پر اس کے ابا نے انٹر تک تعلیم دلوائی تھی، مگر اس کے لیے یہ تعلیم بھی کم تھی، وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی۔ صوبیہ کی شادی کے وقت زینب کی منگنی اس گاؤں کے ذمہ دار کے بیٹے کلیم سے ہو چکی تھی۔ زینب نے بھی اپنے باپ کی خواہش کے آگے سر جھکا دیا تھا، مگر اب آگے پڑھنے کی خواہش اس کے دل پر حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی، وہ کچھ کرنا چاہتی تھی۔ اس کا صرف ایک ہی خواب تھا اور وہ تھا آگے پڑھنا، اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کرنا۔ احمد ابھی چھوٹا تھا، اسے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں کم از کم 10 سال لگنے تھے۔ وہ اپنے بوڑھے باپ کو اتنی محنت کرتے ہوئے دیکھتی تھی تو اسے دکھ ہوتا تھا، جو نہ سردی دیکھتے تھے اور نہ گرمی۔ اس کے باپ نے ایک بہت مشکل بھری زندگی گزاری تھی۔ اس کا باپ محنت مزدوری کرتا تھا، تب جا کر وہ آگے بڑھ پائے تھے۔ اس کا بچپن کچھ بہت یادگار نہیں تھا۔ اس نے ہمیشہ اپنے باپ کو اپنی جان سے زیادہ محنت کرتے دیکھا تھا، اور اب جا کر ان کے حالات تھوڑے بہتر ہوئے تھے۔ لیکن وہ چاہتی تھی کہ اس کے ماں باپ آرام کریں، محنت مزدوری نہ کریں۔ وہ نہ جانے کب سے اپنی پڑھائی کے لیے پیسے جمع کرتی آ رہی تھی۔ اسے بس اجازت چاہیے تھی، وہ قابل اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ جانتی تھی اس کے پاس اسکالرشپ تھی۔ اگر اب جو بھی مسئلہ تھا وہ اجازت کا تھا۔ وہ بے چینی سے رات کا انتظار کرنے لگی۔ شہر کراچی کی رونقیں اپنے عروج پر تھیں۔ روڈ پر ٹریفک تیزی سے رواں دواں تھا۔ یہاں رہنے والا ہر ایک انسان اپنی زندگی میں مصروف تھا۔ ایسے میں میر ہاؤس میں ڈائننگ ٹیبل پر سبھی گھر والے بیٹھے تھے۔ سربراہی کرسی پر عظمت میر بیٹھے تھے، جو اس گھر کے سربراہ تھے، اور ان کے پاس ان کی بیوی کوثر اور بیٹی ہانیہ بیٹھے تھے۔ کہاں ہے تمہارا برخوردار؟ کیا اسے پتہ نہیں ہے کہ آج خاص مہمان گھر آنے والے ہیں، جو وہ یوں غائب ہو گیا ہے؟ غائب نہیں ہوتا میں ڈیڈ، بس اپنی مرضی سے آنا جانا کرتا ہوں۔ جواب کوثر بیگم کے بجائے سیڑھیوں سے اترتے ازلان میر کی جانب سے آیا تھا۔ عظمت میر نے ناگواری سے اسے دیکھا، جو اب کرسی گھسیٹ کر بیٹھ چکا تھا۔ ہم سب تو آ گئے، مگر آپ کے خاص مہمان نہیں آئے ابھی تک۔ بھائی بابا کے خاص مہمان آ کر بھی چلے گئے، آپ لیٹ ہو گئے ہیں۔ ہانیہ کی بات پر اس نے سر کھجایا، جبکہ عظمت میر نے اسے گھور کر دیکھا۔ تم جان بوجھ کر کرتے ہو نا یہ؟
آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے اذلان؟ کم آن ڈیڈ، میں ذرا کہیں مصروف ہو گیا تھا، ورنہ آپ جانتے ہیں میں آپ کی کوئی بات نہیں ٹالتا۔ ہاں وہ تو میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ نوٹنکی بند کرو اور کھانا کھانا شروع کرو، تم سے کسی چیز کی امید رکھنی ہی نہیں چاہیے۔ ان کے جل کر کہنے پر وہ قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ وہ ان کا بگڑا بیٹا تھا، اس گھر کا لاڈلا، پورے خاندان کا لاڈلا۔ وہ جو چاہتا تھا وہی کرتا تھا، کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسے روک سکے۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا تھا۔ کھانا ختم کرتے ہی عصمت میر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ کیوں نہیں سنتے ہو اپنے بابا کی؟ آخر مانگتے ہی کیا ہیں وہ تم سے؟ بس تھوڑا سا وقت، اور تمہارے پاس وہ وقت بھی نہیں انہیں دینے کے لیے۔ بہت بری بات ہے اذلان۔ او میری پیاری مما، اپنے شوہر کی محبت میں آپ اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہی ہیں؟ ویری بیڈ موم، ویری بیڈ۔ فضول باتیں مت کرو۔ آپ مان کیوں نہیں لیتی آپ ہم سب سے زیادہ ڈیڈ سے محبت کرتی ہیں؟ ہاں تو اور کس سے کروں؟ ان سے ہی کہوں گی سب سے زیادہ، اور پھر تم دونوں سے۔ خود سے کریں جیسے میں کرتا ہوں۔ خود سے محبت میں کسی اور سے محبت نہیں کرتا، آپ کے علاوہ، ہانیہ کے علاوہ، لیکن سب سے پہلے میں خود سے محبت کرتا ہوں۔ وہ تو جب تمہاری بیوی آئے گی نا، میں تب تم سے پوچھوں گی کہ تمہیں اس سے محبت ہے کہ نہیں۔ وہ کم آن ماما، میں اذلان میر ہوں، مجھے کسی سے محبت نہیں ہو سکتی، اور اگر کسی سے ہوئی تو وہ بہت خاص لڑکی ہوگی، کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوگی۔ تو آپ ٹینشن مت لیں، آپ کی بہو بہت اچھی ہونے والی ہے جب بھی ہوگی۔ ویسے تو میرا کوئی ارادہ نہیں ہے آپ کی بہو لانے کا، اگر اب بات چھیڑی ہے تو چلیں سوچتے ہیں کچھ اس بارے میں۔ تم سے باتوں میں کوئی نہیں جیت سکتا، چپ کر کے کھانا کھاؤ۔ اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار وہ اس کا دھیان کھانے کی جانب کروا گئی، مگر در حقیقت انہیں اس کی پرواہ تھی۔ وہ بہت ضدی تھا، اسے جو چاہیے ہوتا تھا وہ حاصل کر لیتا تھا یا اسے تباہ کر دیتا تھا۔ اس کے لیے فکر مند رہتی تھی، اور اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مائی ڈیئر مما، کن سوچوں میں گم ہو گئی ہیں آپ؟ کیا ہوا ہے؟ سب خیریت ہے نا؟ اذلان کے اٹھ کر جانے کے بعد ہانیہ نے انہیں ہوش دلایا تھا۔ تمہارے بھائی کے لیے میں بہت فکر مند ہوں ہانیہ، عجیب ضدی قسم کا ہو گیا ہے، نہ تمہارے بابا ایسے تھے نہ میں۔ نہ جانے کس پر چلا گیا ہے، مجھے تو ڈر لگتا ہے، نہ جانے آگے کیا ہوگا اس کا۔ مما اچھا سوچیں، کچھ نہیں ہوگا، دیکھیے گا سب بہترین ہی ہوگا۔ اور بھائی اتنے بھی ضدی نہیں ہیں یار، میں نے ان سے بھی زیادہ ضدی لوگ دیکھے ہیں۔ آپ شاید بڑے بابا کے بارے میں بھول گئی ہیں۔ ہانیہ کی یاد دلانے پر وہ بے اختیار ہنس پڑے۔ تم سارے بہت بدتمیز ہو، اپنے بڑے بابا کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتے۔ اب اتنے بھی ضدی نہیں تھے وہ، اور ویسے بھی اب وہ باہر ملک میں سیٹلڈ ہیں، انہیں بھول جاؤ اور ان کی ضد کو بھی۔ جاؤ شاباش، سونے کی تیاری کرو، اسے کہتے ہیں وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ زینب مضطرب سی اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی، باہر اس کی اماں اور اس کے ابا بات کر رہے تھے، مگر اس کے ابا کو اعتراض تھا۔ زینب باہر آؤ۔ ان کے بلانے پر وہ دل میں ڈرتی ہمت کر کے باہر آ گئی۔ کیا ضد لگا رکھی ہے بیٹا؟ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ انٹر سے زیادہ میں تمہیں پڑھنے کی اجازت نہیں دے سکتا، تو پھر ان سب چیز کا کیا مطلب؟ ابا انٹر کی آج کل کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے انٹر کرنے والوں کو۔ میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں، گریجویشن پھر ماسٹرز۔ ابا آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی۔ آپ چاہتے ہیں میں کلیم سے شادی کروں، وہ کر رہی ہوں۔ آپ کہتے تھے کہ گھر کے کام میں اماں کا ہاتھ بٹاؤ، میں وہ بھی کرتی ہوں۔ اب آپ میرا بس ایک ہی خواب ہے، آگے پڑھنا۔ پلیز ابا میرا خواب مت توڑیں۔ اس کی بات پر وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ میرا اجازت دینا یا میرا اجازت نہ دینا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تم کلیم کی منگیتر ہو، اگر وہ لوگ چاہیں گے تبھی تم آگے شہر جا کر پڑھ سکتی ہو۔ زینب اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا کہ میں کلیم سے بات کروں، تو آپ پلیز بات کریں نا ان سے، بلکہ ان سے تو آپ تب بات کریں نا جب میری کلیم سے شادی ہو گئی ہوگی۔ ابھی میں آپ کی بیٹی ہوں، ان کا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے بابا۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں آپ جس تاریخ کو بھی میری شادی رکھیں گے نا، میں آ جاؤں گی اور شادی کر لوں گی۔ اگر کلیم نے مجھے اجازت نہیں دی تو میں نہیں پڑھوں گی، میں کوئی شارٹ کورسز کر لیتی ہوں۔ پلیز ابا پلیز۔ وہ ان کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی، ان کا دل دکھا تھا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ گھر سے نکل گئے۔ اگلی صبح زینب کے لیے خوشیاں لائی تھی، اس کے بابا اس کے باہر شہر پڑھنے کی اجازت مل گئی تھی۔ کلیم اس کے آگے پڑھنے پر راضی تھا، کیونکہ شادی ویسے بھی 10 ماہ بعد تھی تو وہ آرام سے پڑھ سکتی تھی۔ آنکھوں میں کئی خواب لیے وہ اپنے ابا کے ساتھ شہر کراچی آ گئی۔
یہاں اس کے رہنے کے لیے ہاسٹل میں کمرہ تھا، ہر چیز اچھی تھی۔ عبد الرحمن صاحب کو اس پر فخر ہوا تھا۔ وہ ایک پورا دن اس کے ساتھ رہ کر واپس گاؤں لوٹ گئے تھے، جبکہ وہ کل یونیورسٹی کے پہلے دن کے لیے تیاریاں کرنے لگی، یہ جانے بغیر کہ اس کا یہ پہلا دن اس پر کتنا بھاری پڑنے والا ہے۔ وہ اس وقت وکیل کے سامنے بیٹھا وکیل صاحب کا انتظار کر رہا تھا۔ ابے یار، یہ کیسے الٹے کام کروا رہے ہو تم لوگ مجھ سے؟ کوثف سے پوچھتے وہ سیدھا ہوا بیٹھا، جبکہ وکیل اس کے سامنے آتا اسے میرج رجسٹریشن فارم دے گیا۔ اس پر لڑکا لڑکی دونوں کے سائن ہونے ہیں، اس کے بعد کورٹ ان کے میرج فائنل کر دے گا۔ بہت شکریہ سر۔ اس کا شکریہ ادا کرتا وہ باہر آ گیا، تبھی اس کا موبائل بجنے لگا۔ کیا مصیبت ہے، سکون سے کوئی کام نہیں کرنے دیتے یہ۔ کہاں ہے تو؟ یار زید کے کام کے لیے وکیل کے پاس آیا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ یار یہاں ایک مسئلہ ہو گیا ہے، میرے ڈاکومنٹس میں جلدی سے یونی آ جا، تیری ہیلپ چاہیے۔ ٹرسٹی کا بیٹا نہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہر کام میں میری مدد، آ رہا ہوں میں، جتا کر کہتے وہ اپنی ہیوی بائک سٹارٹ کر گیا۔ تیزی سے بائک چلاتے وہ سیدھا یونیورسٹی آیا تھا، جہاں اس کا دوست اس کا منتظر تھا۔ سیدھا آفس آ کر وہ اپنے دوست کا کام کروانے لگا۔ جب اس کی نگاہیں ادھر ادھر چلتی ایک منظر پر آ کر ٹھہر گئیں۔ وہ منظر اتنا خوبصورت تھا کہ اذلان میر کی نگاہیں ہٹنے سے انکاری ہو گئی۔ وہ سفید چادر میں خود کو چھپائے لائن میں لگی ہوئی تھی۔ دھوپ سے بچنے کی خاطر اس نے ہاتھ کا چھجا ماتھے پر بنایا ہوا تھا۔ نیلی آنکھیں چھوٹی کی ہوئی تھی۔ کوئی اس قدر بھی حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ چہرے پر معصومیت چھائی ہوئی تھی اور وہ اس کی نیلی آنکھوں اور معصومیت سے عشق کر بیٹھا تھا۔ کیا ہوا، کہاں دیکھ رہا ہے؟ کچھ نہیں، تیرا کام ہو گیا، اب تو جا، میں آتا ہوں۔ اپنے دوست کو بھیجتے وہ خود کاؤنٹر پر آ گیا۔ سر میں آپ کی کوئی مدد کروں؟ میں بالکل فارغ ہوں۔ اس کی بات پر کاؤنٹر کلرک حیران ہوئے تھے۔ آپ آرام کریں، مجھے بتائیں کیا کرنا ہے۔ اس کے آفر پر کاؤنٹر کلرک خوش ہو گیا۔ بس بچوں سے ان کے ڈاکومنٹس پر سائن لینے ہیں، ہو جائے گا، ڈونٹ وری۔ انہیں بھیجتا وہ خود ریلیکس ہو کر ان کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ ایک ایک کر کے سارے اسٹوڈنٹ سے سائن لیتا وہ زینب کی باری آنے پر اس کے ڈاکومنٹس اپنے ہاتھ میں لے گیا۔ زینب رحمان، اس کا نام زیر لب بڑبڑاتے، نہ جانے کیا سوچتے وہ ہاتھ میں موجود نکاح نامہ اس کے ڈاکومنٹس میں ملا گیا۔ جہاں میں بولتا جاؤں وہاں سائن کرتے جائیں آپ۔ اس کی بات پر زینب نے آہستہ سے سر ہلایا۔ بنا زینب کو دکھائے وہ سب ڈاکومنٹس پر اس کے سائن لیتا گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس کاغذ پر وہ سائن کر رہی ہے وہ اس کا نکاح نامہ ہے۔ ڈاکومنٹس واپس لیتے وہ ریئل ڈاکومنٹ اس کے حوالے کر گیا اور پھر خود اپنا سائن کرتے وہ کھل کر مسکرایا۔ زینب کی کلاسز شروع ہو گئی تھی، ایسے میں اذلان بنا کسی کی پرواہ کیے ہر اس جگہ پایا جانے لگا جہاں زینب ہوتی تھی۔ اس کی ایک جھلک کے لیے گھنٹوں ایک ہی جگہ کھڑا رہتا۔ زینب اس سب سے انجان تھی۔ اس دن وہ یونیورسٹی گارڈن میں بیٹھی اپنے نوٹس بنانے میں مصروف تھی، مگر اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے شروع کریں۔ مدد کے لیے اس کے پاس کوئی نہیں تھا، تبھی اذلان اس کے پاس سے گزرا اور پھر واپس پلٹ کر اس کے پاس آ کر ٹھہر گیا۔ ہیلو لٹل گرل، کیا میں کوئی مدد کر سکتا ہوں تمہاری؟ اذلان کی آواز پر زینب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے پہچان چکی تھی۔ آپ تو کاؤنٹر پر تھے نا اس دن؟ کاؤنٹر پر تھا مگر کلرک نہیں ہوں، میں تمہارا سینئر ہوں۔ بتاؤ تمہیں کوئی ہیلپ چاہیے میری؟ وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ زینب ذرا سا پیچھے ہوئی اور اس کو یوں پیچھے ہونا اذلان سے چھپا نہیں رہا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، تھینک یو سو مچ۔ تم ٹھیک نہیں ہو لڑکی، میں کافی دیر سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم پریشانی سے یہاں وہاں دیکھ رہی ہو، ادھر دکھاؤ کیا پرابلم ہے۔ کہتے ہیں ساتھ اس نے زبردستی زینب کی بک لے لی اور پھر وہ نرمی سے زینب کے پوائنٹس کلیئر کرنے لگا۔ اس کے سمجھانے کا انداز کافی اچھا تھا۔ زینب کو فوراً سے چیزیں سمجھ آنے لگیں۔ تھینک یو سو مچ سینئر، آپ نے میری ہیلپ کی۔ سینئر نہیں اذلان کہو، میرا نام اذلان میر ہے، سمجھ میں آئی؟ اس کے پوچھنے پر زینب اس بات میں سر ہلا گئی۔ یونیورسٹی میں ویلکم پارٹی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ زینب جانے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، مگر اس کی روم میٹ اس کے پیچھے پڑ گئی۔ اسے اکیلے اپنے روم میں رہنے کی عادت نہیں تھی، اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس پارٹی میں جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ مقررہ وقت پر وہ اپنی روم میٹ کے ساتھ تیار ہو کر پارٹی میں پہنچی۔ اس نے اس وقت لال کلر کی گھٹنوں کو چھوتی فراک اور ٹراؤزر پہنا ہوا تھا، ساتھ ہی بالوں کو چٹیاں میں باندھے اس پر دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ میک اپ کے نام پر اس نے صرف کاجل اور لپسٹک لگایا تھا، اسے میک اپ کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی۔
اذلان میر تو اسے دیکھتے ہی اس پر فدا ہوا تھا۔ اس کا بس چلتا تو اس کے پاس مجھے سبھی لوگوں کو وہاں سے غائب کر دیتا۔ پارٹی ان کے ہاسٹل کے بالکل برابر میں ہی رکھی گئی تھی، تو زینب کو اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ وہ گم ہو جائے گی یا لیٹ گھر پہنچے گی۔ وہ خاموشی سے جا کر ایک جگہ بیٹھ گئی۔ تبھی کچھ دیر بعد ایک ویٹر آ کر اس کے آگے اورنج جوس کا گلاس رکھ گیا۔ اذلان میر کی نگاہیں اسی پر تھیں۔ اس نے وہ گلاس زینب کے لیے بھجوایا تھا۔ زینب کو پیاس لگی تو وہ گلاس اٹھا کر جوس سارا کا سارا پی گئی۔ اسے جوس پیتا دیکھ اذلان میر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ ویٹرس کو اشارہ کرتا اپنے پرائیویٹ روم کے جانب بڑھ گیا۔ اذلان میر مسکراتی نظروں سے اپنے سامنے بے خبر سوئی زینب کو دیکھ رہا تھا، جسے ڈرگز دے کر بے ہوش کیا گیا تھا۔ زینب کو نشے کی دوائی دی گئی تھی۔ وہ پوری رات میر اذلان نے اسے دیکھتے گزاری، اس سب باتوں سے انجان تھا کہ وہ کسی اور کی منگیتر ہے۔ صبح زینب کی آنکھ کھلی تو خود کو انجان جگہ پر پایا۔ اس کا سر بری طرح درد کر رہا تھا، آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ خود کو ہوش دلاتے وہ بمشکل اپنی جگہ سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی، تبھی سامنے سے آتی نظر آئی۔ سمیرا، ہم لوگ ہاسٹل کیوں نہیں گئے؟ یہاں کیوں رہے؟ رات ہاسٹل میں کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، اسی لیے وارڈن نے ہمیں کہا کہ آج ہمیں یہیں رکنا ہے۔ تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں رات کو ٹھیک سے نیند تو آئی نا؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا رات میں کب سوئی اور اوپر کمرے میں کیسے گئی۔ اگر اب ہاسٹل کا کام ہو گیا تو ہم چلیں روم میں؟ ہاں چلو، پھر کلاسز کا ٹائم ہو جائے گا۔ سمیرا نے اس کا ہاتھ تھاما اور ہاسٹل کی جانب بڑھ گئی۔ ہاسٹل آ کر وہ فریش ہوئی اور پھر یونیورسٹی آ گئی۔ اسے کچھ عجیب احساس ہو رہا تھا، مگر کیا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ یونیورسٹی میں اس کا دن اچھا گزرا تھا۔ اذلان کی مدد کی وجہ سے اس کے کام آسان ہو گئے تھے۔ اب وہ لائبریری میں بیٹھی تھی جب اذلان اس کے پاس آ بیٹھا۔ "Hey girl, need any help?" "Yes please." زینب نے بک اس کے آگے کی اور وہ اسے سمجھانے لگا۔ اذلان اسے بہت اچھے طریقے سے سمجھاتا تھا کہ زینب کو ایک ایک لفظ سمجھ آتا تھا۔ اس کی مدد کی وجہ سے اس نے اپنے ٹیسٹ بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا۔ وہ جتنا اذلان کی شکر گزار تھی یہ بس وہی جانتی تھی۔ وہ صبح اٹھی تو اس کے سر میں شدید درد تھا، یونی جانے کا موڈ نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ فریش ہو کر یونی آ گئی۔ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا، بار بار سر کر جھٹکتے وہ نارمل ہونے کی کوشش کر رہی تھی، جب اچانک اس کے قدم لڑکھڑائے۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، اذلان نے آگے بڑھ کر اسے گرنے سے بچایا تھا۔ زینب نے سختی سے اذلان کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑا۔ "تم ٹھیک ہو؟" اذلان کے پوچھنے پر زینب نے نگاہیں اٹھائے اسے دیکھا تو جیسے دل لمحے کو دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اپنے دل کو یوں بے لگام ہونے پر وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی، مگر سر ایک بار پھر چکرایا تھا۔ "تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، چلو میرے ساتھ ہاسپٹل۔ اذلان اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھا۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی مگر وہ سننے کو تیار نہیں تھا، اسی لیے ہاسپٹل آیا تھا، جہاں زینب کا چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے اسے دوا دے دی۔ اسے ہاسٹل ڈراپ کر کے وہ واپس چلا گیا، جبکہ زینب کی حالت عجیب ہو گئی۔ وہ بار بار اذلان کے بارے میں سوچ رہی تھی، جو بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اگلے مہینے اس کی شادی تھی، اسے چھٹیاں پڑتے ہی گاؤں جانا تھا۔ شادی کا سوچتے ہی وہ بے چین ہونے لگی۔ یہاں آنے کا مقصد محبت نہیں تھا۔ وہ بار بار خود کو باور کروا رہی تھی، مگر دل سمجھنے سے انکاری تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں مگر اسے کمزور نہیں پڑنا تھا۔ اگلے دن وہ یونی آئی تو اذلان فوراً سے اس کے پاس آیا۔ اس کی خیریت پوچھ رہا تھا۔ زینب کو بے اختیار رونا آیا۔ آخر وہ کس مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ "کیا ہوا لڑکی، تم کچھ پریشان کیوں لگ رہی ہو؟" "نہیں ایسا کچھ نہیں۔" وہ وہاں سے اٹھ گئی اور پھر اس کے بعد زینب اسے جان بوجھ کر نظر انداز کرنے لگی، کیونکہ یہی سب سے اہم تھا۔ وہ اذلان سے جتنا دور رہ سکتی تھی وہ رہ رہی تھی، اور اس کو یوں دور رہنا اذلان کے اندر چھپے اس ضدی اور غسیل اذلان کو جگا رہا تھا۔ اگر اس کا دوسرا روپ جاگ جاتا تو زینب کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں۔ زینب کا اگنور کرنا اسے ناگوار گزر رہا تھا۔ تبھی وہ یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہی ہاسٹل آیا، مگر وہاں آ کر اسے پتہ چلا کہ زینب اپنے گھر جا چکی ہے۔ وہ شکستہ قدموں سے واپس لوٹ آیا۔ اس کے پاس نہ زینب کا نمبر تھا نہ ایڈریس۔ اس کے پاس کیا، اس کی کسی دوست کے پاس بھی نہیں تھا۔ وہ جب سے گاؤں سے آئی تھی عجیب کشمکش کا شکار تھی۔ گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ اگلے ہفتے اس کی شادی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی خوش نہیں تھی۔ وہ اپنا دل وہیں شہر میں چھوڑ آئی تھی۔ "کیا ہو گیا ہے زینب؟ جب سے آئی ہو چپ چپ ہو، کوئی بات ہوئی ہے؟"
ایسا کچھ نہیں اماں، بس سفر کی تھکن ہے۔ اتنے ٹائم سے پیپر کی وجہ سے نیند پوری نہیں ہو رہی تھی، پھر سفر، شادی کے ہنگامے، بس ذرا تھک گئی ہوں۔ تو میرا بیٹا آرام کرو، دلہن تھکی ہوئی ہو تو اس پر روپ نہیں آئے گا بلکہ تھکن زدہ چہرہ لگے گا۔ ان کی بات پر وہ سر ہلا گئی۔ اب وہ انہیں کیا بتا دی کہ چہرہ تھکن کی وجہ سے نہیں مرجھایا ہوا بلکہ کسی اور وجہ سے اس کے چہرے کی رونق ختم ہو گئی ہے۔ وہ خوش نہیں تھی تو چہرے پر کیسے ظاہر کرتی؟ دن گزرتے جا رہے تھے اور تیزی سے گزر رہے تھے۔ اس نے کسی کو بھی اپنے گھر کا پتہ یا نمبر نہیں دیا تھا، مگر اس کے باوجود اس کی کلاس فیلو سمیرا نے اس کے گاؤں کی پوسٹ آفس کا نمبر اس سے لے لیا تھا، اور آج وہیں سے اس کی کال آئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زینب کو وہاں جانا پڑا، اور تبھی باتوں ہی باتوں میں زینب نے اسے بتا دیا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ سمیرا خوش تھی اور بہت خوش تھی۔ سمیرا سے بات کر زینب کو کافی اچھا لگا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس سے بات کرنے کے بعد اس کے لیے مشکلوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ اذلان شاہ کو زینب کے نکاح کی خبر ملی تو وہ جیسے آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ اس کے نکاح میں تھی، چاہے ایک چھوٹی طرح سے ہی صحیح، مگر وہ زینب پر ہر طرح کا حق رکھتا تھا۔ وہ فوراً سے پہلے گاؤں کے لیے نکلا، وہیں دوسری طرف زینب کا ٹینشن سے برا حال تھا۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اذلان نے گاؤں پہنچتے نکاح نامہ دکھاتے کہا زینب اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ یہ سنتے ہی زینب سکتے میں آ گئی۔ زینب بے یقینی سے اذلان میر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ میری بیٹی پر تہمت لگا رہے ہو؟ عبد الرحمن صاحب غصے سے آگے بڑھ کر اذلان کا گریبان پکڑ گئے تھے۔ بارات آنے میں ابھی وقت باقی تھا، ایسے میں اذلان کی اتنی بڑی بات پر وہ آگے آ گئی اور بنا سوچے اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور سیدھا اذلان میر کے گال پر پڑا۔ اتنا بڑا جھوٹ، اتنی بڑی تہمت میرے دامن پر لگاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی اذلان؟ زینب، اس سے پہلے وہ کوئی بات کرتا، باہر سے شور اٹھا تھا کہ کلیم غائب ہو چکا تھا، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ عبد الرحمن صاحب کی عزت کا سوال تھا۔ کچھ سوچتے انہوں نے اذلان کو ایک جانب بلایا اور پھر اس سے بات کی۔ جس وقت انہیں جو صحیح لگا انہوں نے کیا، اور پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ زینب کی شادی اذلان سے ہوگی۔ زینب اس بات کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ وہ غصے سے پاگل ہو گئی، مگر وہ ایک معمولی اور نازک لڑکی تھی جس کی ایک نہیں چلی تھی اپنے باپ کے آگے۔ عبد الرحمن صاحب نے اس کا نکاح اذلان سے کر دیا۔ اذلان کے لیے تو یہ سب ایک حسین خواب کی طرح تھا۔ اس کی زینب اسے مل گئی تھی، مگر زینب اس کے دل میں اذلان کے لیے ناراضگی بڑھ گئی تھی۔ وہ اس لیے شہر روانہ ہوا تھا، مگر جانے سے پہلے عبد الرحمن صاحب نے زینب کو بلایا اور اسے کہا وہ جانتے ہیں ان کی بیٹی ان کے ساتھ کبھی غلط نہیں کر سکتی، وہ کبھی انہیں دھوکہ نہیں دے سکتی۔ ان کے گھر کے دروازے ہمیشہ زینب کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ ان کی بات سن کر وہ ان کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ تو کیوں آپ نے اس انسان کے حوالے مجھے کر دیا ابا؟ بھلے آج وہ غلط ہے، مگر میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی ہے۔ میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن سمجھدار ہوں۔ وقت نے مجھے بہت کچھ سکھایا زینب۔ اس کو وہ ادھورا انسان ہے، تمہیں اسے سیدھی راہ پر لانا ہے، اسے ایک اچھا انسان بنانا ہے۔ وعدہ کرو اپنے باپ سے کہ تم اسے ایک بہترین انسان بناؤ گی تاکہ اس کی جو بھی محرومیاں ہیں وہ ختم ہو جائے۔ مجھے اس کی شکل تک نہیں دیکھنی بابا، اس نے مجھ پر اتنی بڑی تہمت لگائی ہے۔ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا اور وہ تو یقین کر مجھے اس گھر سے دھکے دے کر نکال دیتا، میری عزت ختم ہو جاتی۔ یہ بھی میں جانتا ہوں، تمہیں اسی بات کا تو اذلان کو احساس دلانا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کیا کر چکا ہے۔ اسے یہ احساس دلانا ہے کہ ایک عورت کی عزت کسی نازک آبگینی کی طرح ہے جو ذرا سی ٹھوکر سے ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے۔ آپ مجھے ایک بہت بڑی آزمائش میں ڈال رہے ہیں، جانتا ہوں، مگر مجھے پورا یقین ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس سب میں سرخرو کریں گے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے محبت سے اسے سمجھایا تھا۔ اپنے باپ کے گلے لگ وہ سکون سے آنکھیں موند گئی۔ اگر آج وہ نہ ہوتے تو شاید وہ اس گھر میں اس طرح نہ کھڑی ہوتی۔ ان سے الوداع لے کر وہ اذلان کے ساتھ شہر کے لیے روانہ ہو گئی۔ گاڑی میں ہاؤس کے سامنے رکی۔ اذلان نے اپنے برابر میں بیٹھی زینب کو دیکھا جو خاموشی سے باہر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اذلان اس سے شرمندہ تھا۔ جو کچھ آج اس نے کیا وہ اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ کال کر کے گھر والوں کو پہلے ہی سب بتا چکا تھا، مگر اس کے باوجود ایک ڈر تھا جو اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ تھا زینب کی ناراضگی کا۔
گاڑی سے اتر کر وہ اس کی جانب آیا اور دروازہ کھول کر زینب کو باہر آنے کا کہا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، مجھے ہاسٹل جانا ہے۔ زینب ابھی ہاسٹل بند ہو چکا ہوگا، پلیز ابھی اندر آ جاؤ، اتنی رات کو کہاں جاؤ گی پلیز۔ کوئی اذلان میر کو اتنی نرمی سے بات کرتے دیکھتا تو ضرور حیران ہوتا۔ بیٹا اذلان ٹھیک کہہ رہا ہے، اتنی رات کو ہاسٹل جانا ٹھیک نہیں ہے، شہر کے حالات ویسے ہی خراب ہیں۔ زلیخا بیگم کی آواز پر زینب نے حیرت سے انہیں دیکھا، جنہوں نے افسوس سے اذلان کو دیکھا اور آگے بڑھ کر زینب کا ہاتھ تھام کر اسے گاڑی سے نکالا۔ بچی کا سامان لے کر اندر آؤ اور تم میرے ساتھ آؤ بیٹا۔ ملازمہ کو اشارہ کرتے ہوئے زینب کو لے کر اندر بڑھ گئی، جبکہ اذلان بالوں میں ہاتھ چلا کر خود کو ریلیکس کرنے لگا۔ اس نے جلد بازی میں کس قدر گھٹیا حرکت کی تھی، اس کا احساس اسے ساری زندگی ہونا تھا۔ زلیخا بیگم اسے گیسٹ روم میں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر انہوں نے اذلان کو اپنے کمرے میں بلایا۔ یہ کیا حرکت کی تم نے؟ جانتے بھی ہو کس قدر گھٹیا حرکت ہے یہ؟ تم نے اس لڑکی کا مستقبل تباہ کر دیا۔ اذلان شرم آتی ہے مجھے تو، میں اپنا بیٹا کہتے ہوئے۔ آئی ڈونٹ نو مما مجھے کیا ہو گیا تھا، مگر میں نے جیسے ہی اس کی شادی کی خبر سنی میرا خود پر سے کنٹرول ختم ہو گیا تھا۔ مجھے لگا میری سانس رکنے والی ہے، اگر میں یہ شادی نہیں روکی تو میں مر جاؤں گا۔ چلو مان لیتی ہوں، لیکن یہ پہلے نکاح کا کیا چکر ہے؟ تم نے کب اس سے نکاح کیا؟ وہ نکاح نامہ جھوٹا تھا نا؟ یہ بات پر اس کو شرمندگی سے سر جھکا تھا، اور پھر اس نے انہیں اس نکاح کی حقیقت بتا دی۔ اس کی بات سن زلیخا بیگم اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس لڑکے نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اذلان تمہارا دماغ واقعی خراب ہو چکا تھا، اتنا بڑا قدم تم نے کیسے اٹھا لیا؟ تم ایک لڑکی سے پہلی ملاقات میں اسے دھوکے میں رکھ کر نکاح کیسے کر سکتے ہو؟ تم جانتے بھی ہو اس نکاح کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تم وہ کاغذ لے کر اس کے گھر پہنچ گئے؟ اگر وہ تمہیں ساری زندگی بھی معاف نہ کرے نا تو تم اسی قابل ہو۔ آپ تو ایسا مت بولیں، میں شرمندہ ہوں۔ میں نے آج تک جو کچھ بھی کیا میں کبھی اس کے لیے شرمندہ نہیں ہوا، مگر اب جو ہو رہا ہے میرا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں زینب سے نظر کیسے ملاؤں گا۔ مما پلیز میری مدد کریں۔ تم نے اپنے پیروں پر خود کلہاڑی ماری ہے، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ وہ بچی حق پر ہے، تم نے اس کے باپ کے سامنے اس کی عزت تار تار کر دی۔ کیا سوچ رہے ہوں گے وہ اپنی بیٹی کے بارے میں، کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو پڑھنے کے لیے بھیجا اور اس نے غلط کام کیا؟ میں انکل سے معافی مانگ چکا ہوں، میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی ہے۔ آپ جانتی ہیں نا، اس دنیا میں میرے لیے سب سے مشکل کام ہی معافی مانگنا ہے کسی سے، مگر زینب کی خاطر میں نے ان سے معافی مانگ کر آیا ہوں۔ انہوں نے مجھے معاف کر دیا ہے، لیکن کیا اذلان؟ انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس صرف 1 مہینہ ہے، اگر اس 1 مہینے میں زینب نے مجھے معاف کر دیا تو زینب کو میرے پاس رہنے دیں گے، ورنہ 3 مہینے بعد وہ زینب کو مجھ سے دور لے جائیں گے۔ وہ زینب کو اس رشتے سے آزاد کروا کر اس کی شادی کسی اور سے کر دیں گے۔ ماما میں مر جاؤں گا، اسے خود سے دور جاتے نہیں دیکھ سکتا، پلیز میری مدد کریں۔ اس کی حالت بہت بری تھی۔ زلیخا بیگم نے آج سے پہلے کبھی اسے اس حال میں نہیں دیکھا تھا۔ انہیں اپنے بیٹے پر ترس آیا تھا، کہیں نہ کہیں اس کی اس حالت کی ذمہ دار وہ تھی۔ جب وہ چھوٹا تھا تب انہیں اپنی زندگی سے فرصت نہیں تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنی زندگی میں مگن تھے، بچوں کو آیا دیکھتی تھی۔ نہ جانے کتنی بار ایسا ہوا کہ ان کے بچوں کو ان کی ضرورت ہوتی مگر دونوں میاں بیوی نہیں ہوتے، اور اب جب ان کے بچوں کو ان کی ضرورت نہیں تھی تو ان لوگوں کے پاس اپنے بچوں کے لیے وقت ہی وقت تھا۔ آج انہیں احساس ہوا تھا کہ ان لوگوں کی غلطی کی وجہ سے ان کے بچے کس قدر تکلیف سے گزرے ہیں اور اب بھی گزر رہے ہیں۔ وہ ساری زندگی محبت کے لیے ترستے آئے تھے۔ صرف پیسہ دینا ہی محبت دکھانا نہیں ہوتا، وقت، احساس لوٹانا چاہیے اپنی اولاد پر۔ انہیں یہ بات اچھے سے سمجھ آ گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر میں بات نہیں کر سکتی زینب سے، ورنہ وہ مجھ سے بھی خفا ہو جائے گی۔ تمہیں خود کو بدلنا ہوگا اذلان، جب تم بدل جاؤ گے اور زینب یہ بات محسوس کرے گی تو وہ تمہیں معاف کر دے گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ میں خود کو اس کے قابل بناؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ ان کے ماتھے پر پیار کرتا وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اسے سوچ لیا کہ اب اسے کیا کرنا ہے، تو یہ سوچتے ہوئے وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ زینب جب سے اس گھر میں آئی تھی گیسٹ روم میں رہ رہی تھی۔
اذلان ایک بار بھی اس کے سامنے نہیں آیا تھا اور یہی بہتر تھا، ورنہ اگر وہ سامنے آتا تو زینب ضرور اپنا آپا کھو دیتی اور اس کو سناتی کچھ نہ کچھ۔ اسے یہاں 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ زلیخا بیگم اور عصمت میر دونوں ہی بہت اچھے تھے، اس کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ وہ دونوں اس کے لیے اس کے ماں باپ ہی تھے، اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی غلطی کو چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ انہیں اس بات کا احساس تھا کہ ان کے بیٹے نے کسی کے ساتھ برا کیا ہے اور وہ اس چیز کو ٹھیک کرنا چاہتے تھے۔ ان کی اسی سوچ نے زینب کو ان کے قریب کر دیا اور وہ ان کی عزت کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھی، نماز پڑھ کر وہ کھڑکی میں آئی تو سامنے ہی اسے اذلان باہر سے اندر آتا دکھائی دیا۔ اس کے سر پر ٹوپی تھی، یقیناً وہ نماز پڑھ کر آ رہا تھا۔ یہ اس کے لیے حیرت کا پہلا جھٹکا تھا، کیونکہ اس نے یہی سنا تھا کہ اذلان زیادہ مذہبی نہیں ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا۔ اذلان نے خود پر نگاہیں محسوس کی تو سر اٹھا کر اوپر کی جانب دیکھا، جہاں زینب کو کھڑکی میں کھڑے دیکھا۔ ہولے سے مسکرا کر ہاتھ ہلایا۔ ناراضگی کا اظہار کے طور پر زینب نے بنا اس کو جواب دیے کھڑکی پر پردہ ڈالتی خود بیڈ پر آ گئی۔ تبھی اس کا موبائل گنگنانے لگا۔ یہ موبائل کل ہی زلیخا بیگم نے اسے دیا تھا تاکہ وہ اپنے گھر والوں سے رابطے میں رہ سکے۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا جہاں پر اذلان کا میسج تھا، کیونکہ سب سے اوپر ہی اس کا نام موجود تھا، اذلان میر۔ گڈ مارننگ زینب، اینڈ آئی ایم سوری، میری وجہ سے صبح صبح تمہارا موڈ خراب ہو گیا، مگر میں کوشش کروں گا کہ اب تمہارے سامنے کم سے کم آؤں تاکہ تم اس گھر میں سکون سے رہ سکو۔ میسج پڑھ کر زینب نے گہرا سانس بھرا۔ اذلان سے اس میسج کی توقع نہیں تھی، کیونکہ جس طریقے سے وہ باغی ہو کر غصہ ہو کر اس کے گھر آیا تھا، زینب کو لگا تھا کہ وہ اپنی ضد پر قائم رہے گا، مگر یہاں تو کایا ہی پلٹ گئی تھی کہ 1 ہفتے سے وہ اسے نظر نہیں آیا تھا اور آج نظر آیا تو اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ میسج کو اگنور کر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد سب اٹھ چکے تھے۔ ناشتے کے بعد زلیخا بیگم نے اسے بتایا کہ اس کا سارا سامان ہاسٹل سے گھر آ گیا ہے، کیونکہ سمیرہ کو لگا کہ اب تم واپس نہیں جاؤ گے، اسی لیے اس نے وارڈن کو بتایا اور انہوں نے تمہارا کمرہ کسی اور کو دے دیا، اور اب اس ہاسٹل میں تو کوئی دوسرا کمرہ نہیں ہے، اور اگر تم کسی دوسرے ہاسٹل میں شفٹ ہو جاتی ہو تو یونیورسٹی سے کافی دور ہے، تو تم یہاں رہ سکتی ہو کیونکہ تمہارا بھی گھر ہے۔ اگر تم چاہو تو میں اذلان کو کہتی ہوں وہ کہیں اور شفٹ ہو جائے گا۔ نہیں پلیز، آپ اذلان کو کہیں مت جانے کا کہیں، میں یہیں رہوں گی، آپ پریشان مت ہوں۔ وہ شرمندہ ہو گئی تھی کیونکہ زلیخا بیگم اور عصمت میر دونوں ہی اذلان سے ناراض تھے، اور ان کا مقصد ماں باپ کو ان کی اولاد سے ناراض کرنے کا ہرگز نہیں تھا۔ یونیورسٹی شروع ہو گئی تھی، ایسے میں زلیخا بیگم نے اس سے ریکویسٹ کی کہ وہ اذلان کے ساتھ یونیورسٹی آیا جایا کرے، کیونکہ ڈرائیور عصمت میر لے جاتے ہیں۔ وہ بس سے جانے کو تیار تھی، مگر زلیخا بیگم کو یہ گوارا نہیں تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی خاطر وہ اذلان کے ساتھ آنے جانے لگی، اور اذلان کے لیے یہی بہت تھا۔ سیمسٹر چینج ہوا تو اس کی پڑھائی بھی بہت مشکل ہو گئی، کئی ٹاپکس اسے سمجھ نہیں آتے تھے۔ آج بھی وہ لائبریری میں بیٹھی ایک ٹاپک کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جو بار بار اس کے سر سے گزر رہا تھا۔ تبھی اذلان اچانک اس کے برابر میں آ بیٹھا اور اس کے ہاتھ سے بک لے کر وہ کچھ پوائنٹس کاپی پر لکھنے لگا۔ مجھ سے ناراضگی اپنی جگہ، مگر اپنی ٹیوشن ٹیچر سے ناراضگی نہیں رکھنی چاہیے۔ میں جیسے پہلے تمہیں پڑھاتا تھا اب بھی پڑھاؤں گا۔ بنا اپنی بات کا جواب سنے وہ خاموشی سے زینب کو پڑھانے لگا۔ زینب اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس شخص سے وہ محبت کرتی تھی، مگر اس کی غلطی معاف کرنا بہت مشکل تھا۔ اتنے غصے سے دیکھو گی تو مجھے ڈر ہے کہیں مجھے شرمندگی سے ہارٹ اٹیک ہی نہ آ جائے۔ سوری زینب، میں نے جو کیا وہ سب ایسے نہیں ہونا تھا۔ میں تمہارے قابل نہیں ہوں، مگر پھر بھی ایک موقع چاہتا ہوں، کیا تم مجھے ایک موقع دو گی؟ لیکن میں یہ موقع اپنے لیے نہیں مانگ رہا، بلکہ میں صرف تمہیں ٹیوشن پڑھانے کے لیے موقع مانگ رہا ہوں۔ وہ اتنی معصومیت سے کہہ رہا تھا کہ زینب کو بے اختیار ہنسی آئی، مگر اپنی ہنسی چھپائے وہ اس ڈرامے باز انسان کو دیکھنے لگی جو اتنا کچھ کرنے کے بعد اب شرمندہ ہوتے پھر رہا تھا۔ انسان کو ایسی حرکت کرنی ہی نہیں چاہیے جس کے بعد شرم سے اس کا سر ہی نہ اٹھ سکے اور ساری زندگی شرمندگی میں گزر جائے۔ میں چاہتا ہوں میری ساری زندگی ایسے ہی گزر جائے، شرمندگی میں۔ بس پلیز تم مجھے معاف کر دو، میں تمہارے آگے سر جھکا کر چلوں گا ساری زندگی، جو کہو گی وہ کروں گا۔ میں نہیں چاہتی کہ ساری زندگی تمہارا سر جھکا رہے،
تم شرمندگی میں جیتے رہو۔ اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ میں تمہیں دوسرا موقع دوں تو میری بات سنو۔ تمہیں میرے لیے کچھ نہیں کرنا بلکہ اپنے لیے کرنا ہے۔ تمہیں خود کو، لوگوں کو عزت دینا سکھانا ہے، لڑکیوں کو عزت دینی ہے۔ جب تم دوسروں کو عزت دینے لگو گے نا، تب تمہیں احساس ہوگا کہ تم کتنا اچھا کام کر رہے ہو۔ کسی کو کمتر سمجھنا یا کسی کو گرا ہوا سمجھنا، یہ سب بیکار چیزیں ہیں۔ کوئی بھی اس دنیا میں حقیر نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ اور رہی بات اس بات کی جو تم نے میرے ساتھ کی، تو ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کر دوں گی اگر مجھے لگا کہ تم واقعی بدل گئے ہو۔ لیکن یہ تبدیلی میری وجہ سے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ تمہیں خود کے لیے کرنا ہے۔ تمہیں خود کو خود کے لیے تبدیل کرنا ہے۔ اپنی بات کہہ کر وہ اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ اذلان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں جانتا ہوں تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ آپ نے اپنی زندگی بدلوں گا، تمہارے لیے نہیں بلکہ خود کے لیے نہیں۔ میں واقعی اچھا انسان بننا چاہتا ہوں، تمہارے قابل بننا چاہتا ہوں، تاکہ تم فخر سے کہہ سکو کہ میں تمہارا شوہر ہوں، نہ کہ تمہیں مجھے دیکھ کر شرمندگی ہو۔ اپنی بات مکمل کرتے وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ زینب اسے جاتا دیکھنے لگی۔ اس دن کے بعد سے اذلان نے واقعی خود کو بدل لیا۔ اس کے دوست اسے دیکھ کر حیران تھے۔ وہ شخص جو اپنی ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا، وہ دوسروں کی مدد کر رہا تھا، وہ لڑکیوں سے عزت سے بات کر رہا تھا۔ یہ سب شاکنگ تھا، لیکن وہ واقعی بدلنا چاہتا تھا۔ اس کا یونیورسٹی میں لاسٹ ایئر تھا۔ ایک ہفتے بعد اس کے ایگزامز تھے۔ اس کے بعد وہ یونیورسٹی سے چلا جانے والا تھا۔ اس کی ایک ہی روٹین تھی، یونیورسٹی آنے کے بعد وہ توجہ سے اپنی کلاسز لیتا اور پھر فری ٹائم میں زینب کو کلاس دیتا۔ ہر چیز میں اس کا رویہ اتنا مثبت ہو گیا تھا کہ ٹیچرز بھی اس کی تعریف کر رہے تھے۔ اس کے فادر اس یونیورسٹی کے ٹرسٹی تھے، ان تک بھی اس کی تعریفیں پہنچ رہی تھیں، اور وہ خود کا اس کا کایا پلٹ میں حیران تھے، ورنہ ہمیشہ ان کے پاس اذلان کی شکایتیں ہی گئی تھیں۔ اس کے ایگزامز ہونے لگے تو اس نے زینب کو ٹیوشن دینا بند کر دیا۔ زینب کو وہ شاذ و نادر ہی نظر آتا تھا، وہ بھی کبھی کہیں آتے جاتے۔ زینب اب اس کی کمی شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ گھر پر بھی وہ اسے دکھتا ہی نہیں تھا۔ اس کے پیپرز ختم ہوئے تو اس کا یونیورسٹی آنا بند ہو گیا۔ عظمت میر کے کہنے پر اس نے ان کے ساتھ بزنس جوائن کر لیا۔ عظمت میر تو بہت خوش تھے، آخر کار ان کا بیٹا سیدھی راہ پر آ گیا تھا۔ جو ان کی ڈانٹ نہ کر سکی وہ کسی کی محبت نے کر دیا تھا۔ واقعی محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اس دن زینب یونیورسٹی سے گھر آ رہی تھی۔ اس نے ڈرائیور کو خود ہی آنے سے منع کر دیا۔ جب سے اذلان آفس جانے لگا تھا، اس کی ڈیوٹی ڈرائیور نے سنبھال لی تھی۔ ابھی وہ راستے میں تھی جب 4 لڑکے اس کے گرد کھڑے ہو کر اس نے گھبرا کر آگے پیچھے دیکھا۔ کہاں جا رہی ہو جانے من، وہ بھی اکیلے اکیلے؟ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر زینب کو سر تا پیر گھورا۔ ان نظروں میں اس قدر غلاظت تھی کہ زینب کو اپنا آپ جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ زینب نے سائڈ سے نکلنا چاہا، مگر دوسرا لڑکا اس کے سامنے آ گیا، جبکہ تیسرا آ کر اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے جانے کی؟ ذرا تعارف تو کروا دو حسینہ، بلکہ ایک کام کرو نا، ہمارے ساتھ فلیٹ پر چلو، ذرا تفصیلی ملاقات ہو جائے گی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے زینب پوری طرح گھبرا چکی تھی۔ وہ وہاں سے نکلنا چاہتی تھی، مگر وہ چاروں اس کا راستہ روکے کھڑے تھے۔ روڈ سنسان تھا، کوئی اس کی مدد کرنے نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت اسے شدید رونا آیا اور اذلان کی آج شدت سے یاد آئی۔ اگر آج وہ ہوتا تو ان چاروں کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اسے کچھ کہہ سکیں۔ اس نے بہت شدت سے اذلان کو یاد کیا تھا۔ تبھی اچانک اس کے پیچھے کھڑا لڑکا بری طرح زمین پر گرا اور پھر دوسرا اس کے اوپر گرا۔ زینب نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں اذلان ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے زیادہ سرخ ہو رہا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے زینب کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پیچھے کیا تھا۔ ابے کون ہے تو؟ ہماری دوست ہے، ادھر دیکھ۔ اذلان، میں انہیں نہیں جانتی۔ زینب نے اپنی صفائی دینی چاہی، مگر وہ اسے روک گیا اور آگے بڑھ کر اس لڑکے کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ جسے تو اپنی دوست کہہ رہا ہے نا، بیوی ہے میری، عزت ہے میری، اور یہ کیا، اس دنیا میں موجود سبھی عورتیں میری عزت ہیں۔ آئندہ اس لڑکی کو تو کیا، اگر تو نے کسی بھی لڑکی کی جانب آنکھ اٹھا کر دیکھا نا تو یہ آنکھیں پھوڑ ڈالوں گا۔ اذلان پلیز انہیں مارنا مت۔ وہ ڈر گئی تھی،
وہ اذلان کو اب کسی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اپنی وجہ سے تو بالکل بھی نہیں۔ آج تو صرف زبان سے سمجھا کر جانے دے رہا ہوں، لیکن اگر آئندہ تم لوگ مجھے یہ ساری حرکتیں کرتے ہوئے نظر آئے تو میری بات یاد رکھنا، زمین کے اندر بھی چھپے ہو گئے تو گھسیٹ کر نکال لوں گا۔ ان چاروں کو دھمکاتا وہ زینب کا ہاتھ تھامے اسے گاڑی میں بٹھا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد زینب سے اس کی زیادہ بات نہیں ہوئی تھی۔ آج پورے 3 مہینے ہو چکے تھے زینب کو اس کے ساتھ آئے ہوئے، مگر زینب نے اسے معاف نہیں کیا، اور یہ اس کا حق تھا تو اس نے کیا تھا۔ اس کی سزا ملنی چاہیے تھی۔ وہ گھر واپس آیا تو اسے پتہ چلا زینب گاؤں جا چکی ہے۔ اس بات نے اس کے دل میں درد سا پیدا کیا، مگر خود کو نارمل ظاہر کیے وہ اپنے کمرے میں آ گیا، کیونکہ جو کچھ وہ کر چکا تھا اس کے بعد وہ خوشیاں ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ فریش ہو کر وہ نیچے آیا تھا۔ لاؤنج میں زلیخا بیگم بیٹھی نہ جانے کیا چیزیں پیک کروا رہی تھی۔ مما، آپ کہیں جا رہی ہیں؟ بالکل جا رہی ہوں، بلکہ ہم سب جا رہے ہیں۔ ان کی بات پر حیران ہو کر وہ انہیں دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ ہم لوگ گاؤں جا رہے ہیں زینب کے گھر تمہاری شادی کی تاریخ پکی کرنے۔ وہ اب بھی نہیں سمجھا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھ عصمت صاحب اور زلیخا بیگم ہنس پڑے۔ زینب نے معاف کر دیا ہے تمہیں، اس نے کہا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ تبھی واپس آئے گی جب تم دھوم دھام سے بارات لے کر اس کے گھر آؤ گے۔ تو بس ہم جا رہے ہیں اب رشتہ لے کر، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کی بات پر بے یقین ہوتا وہ تیزی سے اپنے کمرے میں آیا اور زینب کا نمبر ڈائل کرنے لگا، جو پہلے ہی کال پر ریسیو ہو گیا۔ یقیناً اسے پتا تھا کہ وہ ضرور اسے کال کرے گا۔ تم نے مجھے معاف کر دیا، کیا یہ بات سچ ہے؟ لگتا ہے آنٹی نے بتا دیا۔ آخر کیوں معاف کر دیا مجھے؟ میں تمہاری معافی کے قابل نہیں تھا۔ اس انسان کو تو مجھے معاف کرنا ہی تھا جو اپنی ایک غلطی کی وجہ سے اتنا شرمندہ تھا کہ اس نے خود کو بدل دیا، جس نے مجھے احساس کروایا کہ محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ میں کلیم کی منگیتر تھی، مگر کبھی اس نے مجھے احساس نہیں دلایا اپنی موجودگی میں کہ میں محفوظ ہوں۔ اگر گاؤں کا کوئی لڑکا مجھے چھیڑتا تب بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ وہ مجھے ہی ڈانٹ دیتا تھا۔ مگر پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ اصل مرد کیا ہوتا ہے۔ اصل مرد وہ ہوتا ہے جسے اپنے گھر کی عزت پر پورا یقین ہو، اسے دنیا والوں کی باتوں پر یقین نہیں ہو۔ اذلان غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، اصل بات ہوتی ہے کہ وہ غلطیوں سے کیا سبق سیکھتا ہے۔ آپ نے غلطی کی اور پھر اسے سدھارا اور وعدہ کیا کہ آج کے بعد آپ کبھی وہ غلطی نہیں دہرائیں گے، اور میرے لیے یہی بہت ہے۔ اب جلدی سے بارات لے کر آ جائیں، انتظار کر رہی ہوں۔ اس کے بعد وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ وہ دونوں خوش تھے۔ ان دونوں نے اپنی منزل پا لی تھی۔ ان دونوں نے ہی اس سب سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ ادھر دھوم دھام سے یہاں سے بارات لے کر نکلا تھا تاکہ اپنی دلہن کو رخصت کروا سکے۔ شاید یہی سچی محبت کی طاقت ہوتی ہے جو انسان کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ وہ دونوں بھی خوش تھے۔ ان کے ماں باپ نے ان دونوں کو دائمی خوشیوں کی دعا دی تھی۔